فالس پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اور اس ناکامی کو جو سیاسی اجتماع کے نام پر اسلام آباد کا امن خراب کرنے کی ایک مذموم سازش تھی، اس کی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو راہ فرار اختیار کی گئی، اس کی ناموشی کو مٹانے کے لیے جھوٹ گھڑا جا رہا ہے۔ 37 افغان شہری یہاں پہ شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں۔ ریاست کا کام ریٹ آف دا اسٹیٹ کو امپوز کرنا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ سیاسی ناکامی اور فرار پر پردہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں غیر ملکی شرپسند اور ریکارڈ یافتہ لوگ بھی شامل تھے۔ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ فائنل کال کی آڑ میں حملہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا یہ لوگ لاشیں لینے کی نیت سے آئے تھے۔ عدالت کے واضح احکامات کے بعد ان کا احتجاج بنتا ہی نہیں تھا۔ ریاست سے کس بات کا گلہ؟ ریاست کا کام ہی ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بحالی ہوتا ہے۔ ریاست کبھی کسی جتھے کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتی۔ مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں روپوش ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارنا اچھا نہیں لگتا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت تھا۔ پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون مارچ کے دوران اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ اسلحہ بشمول سٹیل سلنگ شاٹ، سٹن گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیاں استعمال کیں۔ غیر معمولی مارات کے باوجود عدالتی احکامات کی خلاف بھرپور خلاف ورزی کی گئی۔ پرتشدد مظاہرین سے مہلک اسلحہ برآمد ہوا۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل۔ پوری پاکستانی قوم ملک میں امن و استحکام کی خواہش کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزارت داخلہ نے قومی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے والے علی امین گنڈاپور کو آئینہ دکھا دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اداروں کو کھلم کھلا دھمکیاں دیں۔ یہ بھی کہا کہ اگلی بار جواب گولیوں سے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے منصوبہ بندی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اموات کے جعلی پروپیگنڈے کا سہارا لیا۔ علی امین گنڈاپور نے قومی اداروں کے خلاف بے بنیاد اشتعال انگیز بیانات دیے، معصوم نوجوانوں کو ناپسندیدہ سرگرمیوں کے لیے اکسایا۔ آپ کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہماری سی ٹی ڈی ہم نے بڑی زبردست انشاءاللہ اسٹیبلش کی ہے اور کافی اس پہ امپرومنٹ ہے اس وقت، اور ان کی جو پرفارمنس ہے انشاءاللہ وہ بہت بہترین ہے بھی اور اس سے مزید بہتر بھی ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی۔ پورے صوبے میں سی ٹی ڈی فعال ہے۔ سینکڑوں دہشت گرد کارروائیاں ناکام بنائیں۔ فورسز کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی مستحکم نہیں، غلط ہے۔ سی ٹی ڈی کو مزید 1 ارب روپے دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی جانیں دے کر دہشت گردی کو ملک بھر میں پھیلنے سے روک رہے ہیں۔ ہم ملک کے لیے یہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ شہداء کے کوٹے کو 5% سے بڑھا کر 12.5% کرنے کا اعلان۔ وفاق سے دہشت گردی کی مد میں 1% فنڈ جاری نہ کرنے کا شکوہ۔ گورنر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اختیار نہیں، اے پی سی میں بلاؤں گا۔ سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس کے 2 پوائنٹ ایجنڈے ہیں۔ ایک کرم اور خیبر پختونخوا میں اور مرکزی ڈسٹرکٹ میں امن کے حوالے سے، اور دوسرا ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، اس کے حوالے سے۔ غلط فہمیاں پیدا کر کے علاقے میں امن کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کوہاٹ میں امن جرگے سے خطاب، کہا جلد کرم کا دورہ کر کے حالات سے آگاہی حاصل کروں گا۔ حکومت فریقین کے درمیان صلح صفائی کے لیے امن فارمولہ پیش کرے گی۔ گورنر کے پی کا کرم میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں صوبے میں امن کے لیے ہم سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کرم کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے۔ گرفتار پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات۔ پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج میں شریک شرپسند جل حبیب نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے پیسے دے کر ڈی چوک میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کہا۔ شرپسند عابد نواز نے بتایا کہ پی ٹی آئی والے ہمیں یہاں لے کر آئے اور پھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔
جتھوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے NRO نہیں ملتے، بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں یہ تحریک انصاف کی آخری ناکام بغاوت تھی۔ اب شدت پسند اور انتشاری ٹولہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ بزدلی کے آخری درجے پر فائز ہے اور کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنے والے اب کس منہ سے کارکنوں کا دم بھر رہے ہیں۔ حکومت عوامی ریلیف کے لیے پرعزم ہے، غربت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں چیریٹی بازار کی تقریب سے خطاب، بولے چیریٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے طبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہر ملک کی ثقافت ایک الگ پہچان رکھتی ہے، چیریٹی بازار لوگوں کو مختلف ثقافتوں کو دیکھنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ جب بھی پاکستان ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اندر سے بحران پیدا کیا جاتا ہے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک اناڑی کو، نالائق کو، نا تجربے کار کو، انا پرست کو، ضدی شخص کو، جس کے پاس سوائے نفرت کے کچھ نہیں تھا، اسے پاکستان کی سٹیئرنگ کی کنٹرول دے کے سٹیئرنگ کا پاکستان کی معیشت کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا گیا۔ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب، کہا 2018 میں ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، ہم نے اقتدار سنبھالا تو ملک دیوالیہ نکل چکا تھا۔ 24 نومبر کو دھرنے کی کال دی گئی اور اگلے ہی روز سٹاک مارکیٹ گر گئی۔ جب یہ لوگ جوتیاں چھوڑ کر بھاگے اسی روز سٹاک مارکیٹ اوپر گئی۔ ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے نئے فارمولے پر غور، نتیجے تک پہنچنے کے لیے پاک بھارت مذاکرات جاری۔ ذرائع کے مطابق فیوژن فارمولہ 3 سال کے لیے ہوگا، جس کے تحت پاک بھارت میچز نیوٹرل مقام پر ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے لیے مساوی سلوک پر مبنی نئے فارمولے پر تمام بورڈ ممبرز کو متفق ہونا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق معاملہ ووٹنگ مرحلے سے پہلے حل ہونے کی امید۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے ICC کے نئے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ جے شاہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا اعزاز ہے۔ ICC بورڈ اور ڈائریکٹر سے اظہار تشکر۔ جے شاہ کو گریگ بارکلے کی مدت مکمل ہونے کے بعد چیئرمین منتخب کیا گیا۔ انٹرنیٹ ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے بندش نہیں۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ اگر آزادی رائے پر پابندی ہوتی تو فیس بک اور ٹک ٹاک کو بھی بند کیا جاتا۔ فائر وال کا معاملہ بہت اٹھایا جا رہا ہے، یہ محض ویب مینجمنٹ سسٹم ہے۔ حکومت کو بہتر سے بہتر سائبر سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت ہے۔ اور دلوں کو چھو لینے والی دھنوں کے خالق موسیقار نثار بزمی کا آج یوم پیدائش۔ 1 دسمبر 1924 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ متعدد بھارتی اور پاکستانی فلموں کو لاجواب گیت دیے۔ نثار بزمی کی کمپوز کی ہوئی دھنیں آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں۔